الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورہ حجر کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کے لیے اس زمین پر بسیرا کرنے کی جگہ بنائی، اسے اس زمین پر بسایا، اس کے لیے زندگی کے اسباب اتنے منظم، اتنے شاندار اور اتنے مکمل انداز میں پیش کیے کہ یہ نظام ہستی، یہ نظام کائنات یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی اس کا چلانے والا ہے، کوئی اس کا سنبھالنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے والارض مددناها، ہم نے زمین کو پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے زمین پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے زمین میں ہر چیز کو اندازے کے ساتھ اگایا ہے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے اس زمین میں تمہارے لیے معیشت کے اسباب بنائے، زندگی کے ایسے اسباب بنائے، وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، کہ جنہیں تم خود اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، انسان کتنی ہی ترقی کر جائے، انسان کتنے ہی اسباب، مشینیں، نقشے، وسائل بنا لے، انسان ٹیکنالوجی کے اندر کتنی ہی مہارت حاصل کر لے، لیکن بہرحال انسان ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام اس کائنات میں ہے، انسان اس نظام کائنات کو توڑ نہیں سکتا۔ اگر اللہ ایک نعمت کو بند کر دے تو انسان اس نعمت کو جاری نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کائنات میں اللہ کی مرضی چلتی ہے، اس میں بندوں کی مرضی نہیں چلتی ہے۔ اللہ نے جن زمینوں کو بنجر بنا دیا ہے، ساری دنیا کے انسان مل کر ان زمینوں کو زرخیز نہیں بنا سکتے۔ اللہ نے جس خطے میں بارش نہیں برسانی، ساری دنیا کے انسان مل کر وہاں بارش پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے سمندروں کے پانی کو کھارا کر دیا ہے، اب ساری دنیا کے انسان مل کر اس پانی کو میٹھا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات، اس نظام، اس زمین کے نظام کو جیسا بنا دیا ہے، ساری دنیا کے انسان مل کر اس میں تبدیلی اور تغیر نہیں کر سکتے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے معیشت کے اسباب پیدا کیے۔ اگر آپ تاجر ہیں تو آپ کی تجارت وہ آپ کے زور بازو سے نہیں چلتی، اللہ آپ کی دکان پر گاہک بھیجتا ہے۔ اگر اللہ آپ کی دکان پہ گاہک نہ بھیجے تو آپ کی ساری چالاکیاں، آپ کی ساری تدبیریں، آپ کا سارا تجربہ وہ دھرے کا دھرا رہ جائے۔ اللہ ہے جو دکان پہ گاہک بھیجتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی نے اپنے بڑے بھائی مولانا ذکی کیفی کا ایک عجیب واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ لاہور میں شدید بارش ہو رہی تھی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، سیلاب تھا، سڑکوں پہ پانی کھڑا تھا۔ ان کی انارکلی میں اسلامی کتابوں کی دکان ہے، ادارہ اسلامیات کے نام سے اب بھی موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اتنی شدید بارش میں جبکہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے، سیلاب ہے، تو آج کون کتابیں، اور وہ بھی اسلامی کتابیں، وہ خریدنے آج کون آئے گا؟ آج تو لوگ شاید کھانے کے لیے بھی
کھانے کا سامان لینے بھی باہر نہ جا سکیں، تو اتنی بارش میں، کیچڑ میں، سیلاب میں اسلامی کتابیں خریدنے کون آئے گا؟ لہٰذا آج دکان پر نہیں جاتا، یہ دل میں خیال آیا۔ پھر فوراً بعد ایک دوسرا خیال آیا کہ گاہک کو دکان پر لانا یہ تو میرے ذمے نہیں ہے، میرے ذمے تو دکان کھول کر بیٹھ جانا ہے، گاہک بھیجنا، گاہک کا آنا یہ تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ گاہک کو بھیجے گا یا اللہ گاہک کو نہیں بھیجے گا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ وہ حضرات تھے جو بزرگوں کے تربیت یافتہ تھے، اللہ والوں کی صحبت اٹھائی تھی، تربیت ہو چکی تھی، لہٰذا وہ اپنی تجارت کو بھی بطور سبب کے اختیار کرتے تھے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ بس یہ سوچا اور میں دکان پہ چلا گیا، اس بارش میں دکان کھولی اور جا کر بیٹھ گیا۔ ذکی کیفی صاحب ادارہ اسلامیات انارکلی میں کھول کر بیٹھ گئے دکان۔ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ لوگوں نے چھتریاں اٹھا رکھی ہیں، برساتیاں پہن رکھی ہیں اور وہ دکان میں آ رہے ہیں، کتابیں خرید رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں، کتابیں خرید رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس دن بھی میری اتنی ہی بکری ہوئی جتنی کہ عام دنوں میں ہوا کرتی تھی، اتنا ہی منافع ہوا، اتنی ہی بکری ہوئی جتنی عام دنوں میں ہوا کرتی تھی۔ یعنی اللہ رب العزت ہے جو ہماری معیشت کو چلا رہا ہے، اللہ ہے جو ہماری زراعت کو چلا رہا ہے، اللہ ہے جو ہمارے نظام کو چلا رہا ہے۔ اس میں اصل اختیار ہمارا نہیں ہے، اس میں اصل اختیار تو اللہ کا ہے۔ اس لیے فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں زندگی کا سامان پیدا کیا، اسباب معیشت پیدا کیے۔ فَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تم اسے پیدا کرنے والے، اسے وجود دینے والے نہیں تھے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، یعنی اللہ رب العزت اس کائنات پہ اپنی نعمتوں کو نچھاور کر رہا ہے، ہماری خوراک کے لیے، ہماری پوشاک کے لیے، ہماری رہائش کے لیے۔ اللہ کا سورج روشنی برسا رہا ہے، اللہ کا چاند روشنی برسا رہا ہے، اللہ کے بادل بارشیں برسا رہے ہیں، اللہ کے پودے ہمارے لیے مختلف گیسیں پیدا کر رہے ہیں، اللہ کی زمین ہمارے لیے غلے اور اناج اگا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا عندنا خزائن، ہمارے پاس تو ان کے خزانے ہیں جو کبھی کم نہیں ہوتے، جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ فما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہیں تو ہمارے پاس خزانے، اگر ہم چاہیں تو زمین پہ بے تحاشا رزق اتار دیں، اگر ہم چاہیں تو زمین پہ بے تحاشا بارشیں اتار دیں، لیکن ہم ایک خاص اندازے کے ساتھ یہ سب کچھ اتارتے ہیں۔ فما ننزلہ الا بقدر معلوم، ایک خاص اندازے کے ساتھ۔ وارسلنا الریاح لواقح، اور ہم ہی ہیں جو ہواؤں کو چلاتے ہیں جو پانی سے بھری ہوتی ہیں۔ فانزلنا من السماء ماء، اور ہم آسمان کی طرف سے پانی اتارتے ہیں۔ فاسقیناکم، اور وہ پانی تمہارے لیے پینے کا سبب بنا دیتے ہیں۔ سمندر کا پانی انتہائی کھارا ہوتا ہے، پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ جو لوگ سمندر میں سفر کرتے ہیں وہ پینے کا پانی ساتھ لے کر چلتے ہیں، اس لیے کہ سمندر کا پانی پیا نہیں جا سکتا، وہ بعض اوقات زہریلا ہوتا ہے، اگر زہریلا نہ بھی ہو تو اس کا ذائقہ انتہائی خراب، پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سمندر کے پانی کو سورج کی دھوپ کے ذریعے بخارات کی شکل میں اوپر اٹھاتا ہے، اور وہی پانی جو سمندر میں کھارا تھا اسے بادلوں کے اندر لگی ہوئی چھاننیوں کے ذریعے اللہ میٹھا کر دیتا ہے، اور بارش کا میٹھا پانی، انتہائی لذیذ پانی، وہ زمین پہ میٹھا ہو کر چھن کر جب گرتا ہے تو وہ پینے کے قابل ہوتا ہے، مخلوق خدا اسے پی رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کھارے پانی کو میٹھا بناتا ہے، لذیذ بناتا ہے، صحت کے لیے مفید بناتا ہے،
اور فرماتا ہے وما انتم لہو بخازنین، تم اس کو جمع نہیں کر سکتے تھے، تم اس بارش کو نہیں برسا سکتے تھے، تم ان کروڑوں ٹن وزنی بادلوں کو ہوا کے دوش پہ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہ ہم نے کیا ہے کہ ہزاروں لاکھوں ٹن وزنی بادلوں کو ہوا کے کندھوں پہ سوار بھی کیا، اور پھر انہیں سفر بھی کروایا، اور پھر انہیں برسایا بھی، اور برسایا بھی ایسے کہ پانی سیلاب کی طرح نہیں گرا، بلکہ ایک ایک قطرہ کر کے چھن چھن کے زمین پہ گرا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی ہیں جو زندگی دیتے ہیں، ہم ہی ہیں جو موت دیتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور آخر میں ہم ہی باقی رہ جانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور ہم جانتے ہیں تم میں سے پہلے کس نے جانا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بعد میں کس نے آنا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور تیرا رب ہے جو قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکیم بھی ہے علیم بھی ہے، یعنی وہ دانا بھی ہے، وہ علم والا بھی ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، کس کو دینا ہے، اس کائنات کے نظام کو کیسے چلانا ہے، وہ بہترین جانتا ہے۔ لوگ اپنی سوچ چلاتے ہیں، لوگ اپنی تدبیریں لڑاتے ہیں، لیکن اس کائنات میں اس حکیم و علیم کی تدبیر چلتی ہے، اسی کا نظام اور اسی کا فیصلہ چلتا ہے۔ یہاں پہنچ کر سورہ حجر کے دوسرے رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔ کل سے انشاءاللہ تیسرے رکوع کا آغاز ہوگا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور شیطان کے سجدہ نہ کرنے جیسے واقعات کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر کل بات ہوگی۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق